بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اور تازہ ترین عالمی احوال سے آپ کو باخبر کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے جو اسرائیل کے مشہور اخبار یدیعوت اہرانوت نے نشر کی ہے، جس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ ہوسیز انٹینسیفائی میزائل اسٹرائکس آن اسرائیل آفٹر کنکلوڈڈ یو ایس آپریشن ان یمن، کہ امریکہ کے یمن میں جنگ اور آپریشن کے خاتمے کے باوجود یمن سے اسرائیل پر حملے حوثیوں کے بڑھ گئے ہیں۔ یہ یدیعوت اہرانوت کی رپورٹ ہے۔ اس تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیرر گروپ بیریجز ایٹ لانچنگ 41 بیلسٹک میزائلز ایٹ اسرائیل سنس دا امریکن آپریشن اینڈڈ، کہ جب سے امریکہ نے یمن میں حوثیوں کے خلاف کارروائیاں بند کی ہیں تب سے لے کر اب تک کوئی 41 کے قریب میزائل جو ہیں، بیلسٹک میزائل جن کو ہائپرسونک میزائل بھی کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل پر مارے جا چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد بہت بڑی ہے۔ پھر یہی نہیں، رپورٹ میں لکھا گیا کہ لیڈنگ ٹو اے اسٹرائک آن بن گورین ایئرپورٹ ہائٹنڈ نائٹ ٹائم بیریجز اینڈ ریجنل انسٹیبلٹی، کہ زیادہ تر جو میزائل ہیں وہ بن گورین ایئرپورٹ پر مارے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے فلائٹس آپریشن معطل ہو گئی ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں نے اسرائیل کے لیے فلائٹس کی آمد و رفت کو تاحال معطل کر دیا ہے، اور پھر رات کے وقت مارے جاتے ہیں، جس سے اسرائیل کے لاکھوں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے خطے میں بدامنی اور عدم استحکام کی ایک نئی جو بو ہے وہ آ رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو یمن اور اسرائیل کے درمیان تناؤ ہے وہ کس قدر بڑھ چکا ہے۔ دوسری طرف آج جو ایک اور رپورٹ ہے وہ میرے سامنے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی ایک سپیچ ہے جو اس نے امریکن فوجیوں سے ٹروپ سے کی ہے۔ اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو امریکہ کا نائب صدر ہے اس نے کہا کہ اب دنیا میں امریکہ کو بے مقصد جنگیں نہیں لڑنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہدف کو طے کریں اور جنگوں میں کم سے کم گھسیں اور کسی بھی ملک کے اندر مداخلت جا کر نہ کریں، یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے، یہ امریکی نائب صدر نے کہا۔ اس نے اپنی تقریر کے اندر یہ بھی کہا کہ یمن میں ہمارا کام تھا کارروائیاں کرنے کا کہ امریکی جہازوں پر حملے رک جائیں، چنانچہ یمنی حوثیوں نے اعتراف کر لیا اور کہا کہ ہم آپ کے جہازوں پر حملے نہیں کریں گے، لہٰذا اب ہم نے وہاں کارروائیاں بند کر دی، ہم وہاں پر کسی اور مقصد کے لیے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ بات کہی واضح طور پر کہ جنگ میں اب تبدیلی کا وقت ہے، اب دنیا کے اندر جنگیں اس نوعیت کی نہیں رہیں جو ماضی میں ہوتی تھیں۔ اس نے کھل کر اعتراف کیا کہ سمندری اور فضائی اور خلائی بالادستی میں امریکہ کا جو دور تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ سمندری بالادستی میں پیچھے جا رہا ہے، امریکہ فضائی بالادستی میں پیچھے ہو رہا ہے، اور امریکہ خلائی بالادستی میں پیچھے ہو رہا ہے۔ آج دنیا میں سستے ڈرونز، کروز میزائل اور سائبر حملے امریکی فوج کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے فوجی افسران کو اب روایتی ہتھیاروں کے بجائے نئے جنگی ہتھیار اور ایجادات کرنی ہوں گی اور ان کی تربیت لینا ہوگی۔ یہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے یہ بات کہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امریکہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ دنیا میں آج ہماری بالادستی ختم ہو رہی ہے اور ہم سے زیادہ طاقتور ملک چھوٹی جدید ٹیکنالوجیز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں آج کی دنیا میں ڈرونز کی ٹیکنالوجی ہے۔ اب امریکہ کے 7 جنگی ڈرون MQ-9 ریپر، جس کی مالیت $32 ملین ایک ڈرون کی مالیت ہے ایک یونٹ کی، تو وہ 7 یمن کے اندر حوثیوں نے تباہ کر دیے۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لیے کہ اس کے ڈرون وہاں کیوں تباہ ہوئے، جو سب سے طاقتور ڈرون تھا وہ یمن میں تباہ ہو گیا۔ پھر جو امریکہ کے 2 F-18 سپر ہارنٹ جیٹ تھے وہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گئے۔ تو اس وجہ سے امریکہ نے وہاں سے انخلا کیا اور کہا کہ اب ہم وہاں نہیں رہتے ہیں۔ USS ہیری ٹرومان امریکی ایئرکرافٹ کیریئر تھا یمن کے اندر لڑنے والا، اس کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ تو پھر چائنا امریکہ کی ٹیکنالوجی کو بائی پاس کر رہا ہے، یعنی اس کو ٹکر دے کر آگے نکل رہا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ رشیا نے چین اور ایران کے ڈرونز کا استعمال کر کے یوکرین میں امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ یا پیٹریاٹ وغیرہ کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ کا جو F-16 نامی جہاز ہے وہ یوکرین کو دیے گئے، وہ روس نے تباہ کر دیے۔ تو بڑے چیلنجز ہیں امریکہ کے لیے دنیا میں، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ امریکی CIA کے نائب چیف نے یہ بات کہی کہ چین امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، جو بہت تیزی سے مختلف ٹیکنالوجیز میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا ہے۔ بالخصوص ایئر اسپیس ٹیکنالوجی میں چین کا کوئی توڑ امریکہ کے پاس اب تک نہیں آیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، کچھ مزید بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ غزہ کی لڑائی میں انسانوں کا اندھا استعمال ہو رہا ہے، یہ رپورٹ دی ہے ایسوسیٹڈ پریس نیوز ایجنسی نے۔ AP نیوز ایجنسی کی یہ رپورٹ ذرا دیکھیں، جس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ اسرائیلی یوز آف ہیومن شیلڈز ان غزہ واز سسٹمک سولجرز اینڈ فارمر
ڈیٹینز ٹیل دا اے پی نیوز، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں انسانوں کو بطور ہیومن شیلڈ کے چھتری کے استعمال کیا ہے، اور یہ کام اسرائیل نے دراصل اسرائیلی فوجیوں نے اپنے اعلیٰ فوجی کمانڈروں کے کہنے پر کیا ہے۔ یہ خبر جو ہے ایسوسیٹڈ پریس نے نقل کی، جسے دی ٹائمز آف اسرائیل، اسرائیلی میڈیا نے بھی نشر کیا، اور یہی نہیں دی گارڈین بھی جسے کہا جاتا ہے، دی گارڈین کے اندر بھی یہی رپورٹ چھپی ہے، جس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں عام لوگوں کو، سویلین کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر انسانی حقوق کی پامالی غزہ کے اندر ہو رہی ہے۔ اور یہی نہیں، جو سویلین ایریاز ہیں وہاں پر اسرائیل کی کارروائیاں ہوتی ہیں، جس میں بچے، خواتین تک نشانہ بنتے ہیں۔ اب اس قدر عالمی اداروں کی رپورٹس کے باوجود، اس قدر انسانی حقوق کی وائلیشن، عالمی قوانین کی وائلیشن، خلاف ورزیوں کے باوجود، سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں کتنا ایکشن لیا ہے امریکہ نے، یورپی یونین نے، اور کتنا ایکشن لیا ہے یو این نے، جو ہیومن رائٹس چارٹر کا بہت بڑا علمبردار ہے، اور کیا غزہ میں انسانی حقوق کی وائلیشن رک پائے گی؟ یہ بہت بڑا سنگین اور سنجیدہ نوعیت کا سوال ہے۔ خبر ایک اور میرے پاس ہے ترکی سے۔ آج کی خبر ہے کہ شام کا جو گولانی ہے، جسے احمد اشر بھی کہا جاتا ہے، جو شامی صدر ہے، وہ دوسری مرتبہ ترکی کے دورے پر پہنچا ہے، اور اس نے ترک صدر طیب اردوان سے ایک بڑی اہم اور خاص ملاقات کی ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت شام عالمی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ شام کے حوالے سے ابھی ہم نے پچھلے ولاگ میں آپ کو ایک خبر دی تھی کہ جو اسرائیل کا امریکہ میں ایمبیسڈر ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ شام بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا، جس کے تحت یو اے ای، متحدہ عرب امارات، اسرائیل کے ساتھ دوستی لگائے ہوئے ہے، مراکش اور بحرین جیسے ملک دوستی لگائے ہوئے ہیں۔ تو سعودی عرب سے پہلے شام جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور دوستی لگا لے گا اور تعلقات بحال کر لے گا۔ یہ اسرائیلی اخبارات میں آج اسرائیلی سفیر کی خبریں، یہ باتیں نشر ہوئی ہیں۔ پھر اسرائیل کے اوپر، شام کے اوپر امریکہ کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ آج کی بڑی خبر یہی ہے۔ تو ان حالات میں جو شامی صدر کا دورہ ترکی ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اگرچہ یہ باتیں کہی گئی تھیں کہ شام نے ترکی سے معاہدے کر لیے ہیں، اور شام ترکی کی حکومت سے فوجیں مانگ رہا ہے، ہتھیار لے رہا ہے، اور ترکی شام کے اندر ڈیفنس ٹریٹی سائن کر کے اپنی فوجیں بھی رکھے گا، فوجی اڈے بھی بنائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ماضی میں کہ ترکی کے جہاز شام کی ایئر اسپیس میں آئے اور انہوں نے اسرائیلی جہازوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، وغیرہ وغیرہ، مختلف طرح کی چیزیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی بہت بڑا مددگار ہے شام کی موجودہ گولانی حکومت کا، احمد اشر کا، اور ترکی اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک بڑا سخت موقف رکھتا ہے، جیسا کہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، بیانات ہیں۔ اردگان کے بیانات دیکھ لیں، ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے بیانات دیکھ لیں، اور ترک عوام کا بھی رد عمل دیکھ لیں۔ تو بہرحال اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں باہمی تعلقات کو بڑھانے اور بالخصوص جو ملٹری ڈیلز ہیں یا ایگریمنٹس ہیں، ان کو مزید سٹرونگ کرنے کے حوالے سے معاملات طے پائے گئے ہیں، یہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، خود ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، اگرچہ وہ سسپینڈ ہیں غزہ جنگ کے بعد، لیکن بہرحال ترکی اسرائیل سے تعلقات رکھتا ہے، اور سالانہ بلینز آف ڈالر کی تجارت بھی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک اسپیشل ولاگ بھی کیا ہے، جو آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل ٹاپ 5 نیوز پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن خطے کے اندر کیا اسرائیل شام کی موجودہ حکومت کو قبول کر سکتا ہے؟ کیونکہ موجودہ حکومت کے بارے میں اسرائیلیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اسلام پسند ہیں اور شدت پسند ہیں، اور ان کو جہادست بھی کہا گیا، اور ان پر مختلف طرح کے ایلیگیشن اسرائیل کی طرف سے لگائے گئے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ترکی کی وساطت سے شام کتنا مضبوط ہوتا ہے، شام کی مدد ترکی اور سعودی عرب جیسے جو ملک کر رہے ہیں، اس سے شام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ کیا شام اپنے خلاف اسرائیل کی قوت اور طاقت اور آواز کو دبانے کے لیے معاہدہ کرتا ہے، صلح دوستی کرتا ہے، یا ان سے لڑتا ہے؟ لڑنے کی پوزیشن میں تو وہ نہیں ہے۔ تو اب اسرائیل کی ڈیمانڈز ہیں، شرائط ہیں، کیا اس شام ان کو مانے گا؟ کیا ان چیزوں کے ماننے سے شام کی موجودہ حکومت کا جو موقف ہے عوامی سطح پر، کیا وہ ذلت کا نشانہ بنے گا یا اسے سراہا جائے گا؟ یہ وقت بتائے گا۔ بہرحال یہ اب تک کی تازہ معلومات تھیں اور تازہ احوال تھے عالمی سطح سے جو آپ تک پہنچائے گئے ہیں۔